السلام علیکم ناظرین، ان فوکس کے ساتھ عمر فاروق آپ کی خدمت میں حاضر۔ اسلام آباد کے بہت سے مسائل ہیں، بہت سے سیوک پرابلمز یہ شہر فیس کر رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے آج میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز صاحب کو بلایا ہے اپنے اسٹوڈیو میں۔ ان سے ہم بات کریں گے انہی سیوک پرابلمز کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ تو سر یہ بتائیے کہ آپ اب اسلام آباد جو سیوک پرابلمز ہیں اس کے انڈر یور کنٹرول ناؤ؟ سی ڈی اے والا کوئی تھوڑا سا پرابلم اخباروں میں سننے کو ملا تھا کہ تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے سی ڈی اے کے حوالے سے آپ کا، لیکن اب کوئی معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں؟ جی بالکل، ابھی معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں کیونکہ اب آئی ایم آلسو دا چیئرمین آف دا سی ڈی اے، تو اس وجہ سے ساری جو چیزیں ہیں وہ انڈر کنٹرول ہیں۔ انڈر کنٹرول ہے جی انشاءاللہ۔ نہیں، لیکن یہ سننے میں آ رہا تھا کہ کچھ وہ امپلائیز کی وجہ طرف سے تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے، کوئی وہ ریزسٹنس آ رہی ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے؟ جی بالکل، اس میں امپلائیز کی طرف سے کافی ریزسٹنس تھی شروع میں، اور اس کے انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ وغیرہ بھی کی ہوئی تھی، کافی ریٹس انہوں نے کی اور ڈفرینٹ کی ہیں، ایک نہیں کچھ 6-7 قسم کی ریٹس کی ہوئی تھیں انہوں نے کہ ہم نے میٹروپولیٹن کارپوریشن میں ٹرانسفر نہیں ہونا۔ تو وہ پھر اس کے بعد کچھ ہائی کورٹس میں بھی ہماری ہیئرنگ ہوئی، اس کے علاوہ پھر ہائی کورٹ نے ہمیں ڈائریکشن دی کہ جو آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے ان کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ کریں اور ہمیں آپ اپنے دونوں پارٹیز مل کے ایک کمبائنڈ اپنا ورژن ہمیں دیں۔ تو وہ الحمدللہ ہمارے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کافی ان کے ساتھ ریپیٹس وغیرہ کی، ان کے جو نمائندے تھے اور ان کے ساتھ ہماری سیٹلمنٹ ہو چکی ہے، اور ہم نے ہائی کورٹ میں اپنا رپلائی جو ہے وہ سبمٹ کروا دیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں میں ہائی کورٹ سے بھی ڈیسیژن ہو جائے گا۔ آپ اب پریزائڈ کر رہے ہیں سی ڈی اے کو، لیکن سی ڈی اے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موسٹ مس مینجڈ اینڈ موسٹ کرپٹ انسٹیٹیوشن ان اسلام آباد۔ جی بالکل، یہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جی بالکل ایگری کرتا ہوں۔ یہ مس مینج بھی ہے اور کرپٹ بھی ہے؟ جی بالکل 100%۔ لیکن اب کوئی امپروومنٹ کے چانسز ہیں؟ آپ نے کوئی کوشش کی ہے امپروو کرنے کی؟ جی بالکل، جب سے میں نے چارج لیا ہے سی ڈی اے کا تو میری کوشش ہے کہ جی کہ ہم اس کو امپروو کریں، اور کافی زیادہ امپروومنٹ جو ہے وہ ہم نے شروع کر دی ہے، اور امپروومنٹ آ بھی رہی ہے۔ اس میں یہ تھا کہ جی کہ جتنے کوئی کرپٹ افسران تھے جو نان کرپٹ تھے، تو ہم نے ان کو اگر ود ان سی ڈی اے تھے تو ہم نے ان کو بالکل سائڈ لائن کر دیا ہے، اور اگر وہ کوئی ڈیپوٹیشن پہ باہر سے افسران آئے ہوئے تھے ان کو ہم نے ریپیٹریٹ کر دیا ان کے اپنے ڈپارٹمنٹس میں، اور ذرا پراپر مانیٹرنگ جو ہم وہ کر رہے ہیں، اور کہ کسی کی بھی اگر کوئی عوام آتی ہے، کوئی لوگ آتا ہے، اگر کسی کو شکایت ہوتی ہے تو میں ڈائریکٹلی اس کو خود سنتا ہوں۔ آپ ایکسیسیبل ہیں؟ عام آدمی پتہ آپ تک؟ جی بالکل، آئی ایم 100% ایکسیسیبل۔ یا بیوروکریسی بیٹھی ہوئی آپ کے چاروں طرف؟ نہیں، اینی باڈی یو کین کم ٹو مائی آفس، ہی کین ڈائریکٹلی کم ٹو مائی آفس، ہی کین میٹ می۔ تو لوگ آتے ہیں سارا دن آ کے مجھ سے اگر ملتے ہیں۔ یہ جو پانی کا مسئلہ ہے جس کے بارے میں بہت میڈیا میں شور مچا ہوا ہے، اور لوگ بھی، وہ پی ٹی آئی بھی کچھ کر رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی کچھ کر رہی ہیں، آپ کے نزدیک کوئی ان قریب سالو ہونے والا مسئلہ ہے یہ؟ دیکھیں سر، پانی کا جو مسئلہ ہے وہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے اس وقت، اور اس وقت اگر یہاں پہ پی ٹی آئی اگر اس کو پولیٹیسائز کر رہی ہے تو میڈیا کو بھی پتہ ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جی کہ پورے پاکستان میں اس وقت پانی کی شارٹیج ہے، سندھ میں شارٹیج ہے، پنجاب میں شارٹیج ہے، ہر جگہ پہ پانی کی شارٹیج ہے، اور لائک وائز اسلام آباد میں بھی شارٹیج ہے۔ اور وہ جو شارٹیج ہے اس کی وجہ قدرتی ہے کہ جی بارشیں کم ہوئی، ڈیمز کا لیول جو تھا وہ ڈاؤن ہو گیا، جس کی وجہ سے ہماری جو ڈیلی سپلائی آتی ہے تو اسلام آباد وہ ہمیں کم کرنا پڑی، اور اسی طریقے سے اس میں شارٹیج آئی ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ جی کہ اس میں شارٹیج نہیں ہے، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم اس کو امپروو کریں، اور لوگوں کی مشکلات میں کم سے کم ان کو جو ہے وہ مشکل ہو اور ہم ان کو پانی پرووائڈ کریں۔ آپ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، میرا خیال ہے پچھلے ہفتے کی تھی، جو طارق فضل چودھری صاحب کے ساتھ آپ نے پریس کانفرنس کی تھی، جس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جی 70 MGD جو ہے پاور جو ہے یہ 70 MGD پانی کی سپلائی ریکوائرمنٹ ہے، جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے نا جی وہ 70 ملین گیلن پر ڈے، 70 دیٹ از ریکوائرڈ فار اسلام آباد ایٹ دا مومنٹ۔ لیکن ابھی جو سچویشن ہے اس میں وی آر پرووائڈنگ اپروکسیمیٹلی 35 کے قریب، آلموسٹ 50% جو ہے پانی، اور اس کی وجہ یہ ہے جی کہ پانی کے 2-3 سورسز ہیں اسلام آباد کو جو ہم سپلائی کرتے ہیں۔ ایک سورس ہے جی سملی ڈیم، سیکنڈ سورس از خانپور ڈیم، اینڈ تھرڈ سورس از فرام دا ٹیوب ویلس۔ تو اس میں یہ تھا جی کہ ہمیں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے پانی کا جو سپلائی تھی، میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا نا وہ اب بات آپ کی، میں نے پریس کانفرنس پڑھی ہے، لوگوں نے بھی پڑھی ہوگی، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 211 ملین MGDs کی ریکوائرمنٹ ہے اسلام آباد کی، نہ کہ 70 کی ہے، اور جو سپلائی ہو رہا ہے وہ 60 ملین MGD ہو رہا ہے۔
جی 60 سے کم ہو رہا ہے جی، وہ ہو سکتا ہے میڈیا 60 سے بھی کم ہو رہا ہے، 60 سے کم ہو رہا ہے، 60 سے کم ہو رہا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنی، ٹھیک ہے آبادی بڑی ہے پچھلے دنوں میں اسلام آباد کی، لیکن یہ میڈیا رپورٹڈ میں، ہاں جی، لیکن اتنی زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے فی الحال، ایٹ دا مومنٹ اتنی زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ صرف شہر کی بات کرتے ہیں؟ جی ہم شہر کی بات کرتے ہیں، ہم جتنا بھی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی بات نہیں کرتے؟ ابھی جو پانی کی جو سپلائی ہے نا جی، پانی کی جو سپلائی ہے جس کا ذمہ دار جو ہے وہ پہلے سی ڈی اے تھا، ابھی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، اس میں جو سسٹمز ابھی تک جو ان پلیس تھے وہ اس میں صرف جو اسلام آباد کا جو ڈیولپڈ سیکٹرز تھے ان میں پانی کی ذمہ داری جو تھی وہ اسلام آباد کی تھی، سی ڈی اے کی تھی، جو بعد میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کو لاسٹ ایئر ٹرانسفر ہوئی۔ باقی رہا سوال جہاں تک دیہی علاقوں کا ہے، جو ہمارے دیہی علاقے ہیں تو دیہی علاقوں میں ان کے اپنے سسٹمز ہیں، وہاں پہ اپنے ان کے ٹیوبلز لگے ہوئے ہیں، اپنی ان کی واٹر ٹینکس بنے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اپنی بورنگز وغیرہ کی ہوئی ہیں، اور اس طریقے سے وہ پانی کا، تو اگر آپ پورے اسلام آباد کی بات کریں اربن اینڈ رورل تو دیٹ مائٹ بی بٹ ناٹ 211، پھر 211 نہیں ہوگا، یہ میڈیا میں صحیح رپورٹ نہیں ہوا آپ کے خیال سے؟ میرے خیال میں بہت زیادہ اوور ایگزیجریٹڈ ہے جی۔ اور آپ کے خیال میں اسلام آباد کی ریکوائرمنٹ تقریباً 70 ملین ایم جی ڈی ہی ہے؟ 70 ملین تھی، لیکن ابھی ہو سکتا ہے جتنی آبادی ابھی سینسس ہو رہا ہے اسے پتہ چل جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے 100-120 ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جی یہ آپ خود بھی سیاسی آدمی بھی ہیں، آپ پبلک لائف بھی آپ نے دیکھی ہوئی ہے، آپ کے خیال سے یہ کتنا ایک امبیرسنگ بات ہے کہ اسلام آباد جو پاکستان کا کیپٹل ہے وہاں پر واٹر کی شارٹیج ہے؟ میں نے عرض کی نا جی کہ امبیرسنگ اگر آپ وہ دیکھیں تو امبیرسنگ تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ صرف اسلام آباد کے لیے نہیں ہے، کیونکہ پانی کی شارٹیج جو ہے آل اوور دا کنٹری ہے، اس کے لیے وہ پھر آپ اس کو ایک شہر کو اگر ہم بیچ میں سے نکال دیں گے تو پھر وہ ہوگا کہ جی یہاں پہ اس کو تو نہیں نکالا جا سکتا، کیونکہ پانی کی شارٹیج تو پورے پاکستان میں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس وقت آل اوور دی ورلڈ ہے، ہر جگہ پہ پانی کی شارٹیج آ رہی ہے، تو اس میں اگر اس طریقے سے اس کو کہا جائے کہ جی کہ اسلام آباد کو صرف اس میں ایک اکیلا تنہا کر کے کھڑا کر دیے تو میرے خیال وہ مناسب نہیں ہے۔ آپ جو پلان کر رہے ہیں غازی بروتھا سے پانی لانے کا، جی اس کے بارے میں میرا خیال ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ نے 2016 میں اس کی منظوری بھی دے دی تھی اس پروجیکٹ کی۔ جی بالکل۔ ایک سال میں آپ کی سٹی گورنمنٹ نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کیا؟ اس میں سر میں یہاں پہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 10 سال سے جو تھا یہ پروجیکٹ جو تھا وہ لنگر آن ہو رہا تھا۔ یہ جب پرائم منسٹر نواز شریف کی پہلی گورنمنٹ تھی اس وقت اس پروجیکٹ کو کنسیو کیا گیا تھا، اور اسی وقت یہ پلان کیا گیا تھا جی کہ اسلام آباد کے لیے پانی لایا جائے گا، لیکن بعد میں جب گورنمنٹ سب چینج ہوتی رہی اور کسی نے اس کے اوپر کام نہیں کیا۔ جب میں نے ایز اے میئر چارج سنبھالا میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ سر یہ آپ کے پچھلے ٹینیور میں یہ پروجیکٹ کنسیو ہوا تھا لیکن اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت یہ لنگر آن پڑا ہوا تھا کونسل آف کامن انٹرسٹ میں، ٹھیک۔ پھر پرائم منسٹر صاحب نے خود اس کو پرسنلی انٹرسٹ لے کے اسلام آباد کے لوگوں کے لیے انہوں نے چیف منسٹر سندھ سے بات کی اور ان کو اس بات پہ ایگری کروایا کہ وہ اپنا شیئر جو جس شیئر پہ وہ اڑے ہوئے تھے سندھ سے کہ وہ مان جائیں، اور وہ مان گئے، تو تب یہ اس کے بعد یہ ہے جی کونسل آف کامن انٹرسٹ سے یہ اپروو ہوا۔ اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک سال میں ہم نے کیا کیا، ایک سال میں ہم نے اس کے اوپر پوری ورکنگ کی۔ ابھی اس وقت یہ بڑی ایڈوانس سٹیج پہ ہے، اور ود ان آئی تھنک کہ جون جولائی تک ہم انشاءاللہ اس کی ٹینڈرنگ سٹیج پہ چلے جائیں گے۔ ایک ڈفرینٹ ہماری کمپنی سے بات چیت ہو رہی ہے، ورلڈ بینک سے ہماری بات ہو رہی ہے، چائنیز کمپنیز ہیں، ٹرکش کمپنیز ہیں، وہ سب اپنی اپنی فیزیبلٹیز بنا رہے ہیں، ہم ان کو جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ ہم کو دے رہے ہیں، کیونکہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس کے لیے تقریباً ہمیں 2 سال شروع ہونے کے بعد تقریباً 2 سال چاہیے، کیونکہ یہ 60 کلومیٹر سے یہ پانی اسلام آباد میں آنا ہے۔ لیکن اگر یہ اللہ خیر کرے ہم اس میں کامیاب ہو گئے اور یہ پانی کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا تو تقریباً اگلے 40-50 سال کے لیے اسلام آباد میں کبھی پانی کی شارٹیج نہیں ہوگی، اور یہ پورے کا پانی جو ہے وہ کتنا پانی آپ پائپ لائن میں لے آئیں گے اس پروجیکٹ کی وجہ سے؟ اس میں جی تقریباً کوئی 400 ملین گیلن جو ہے وہ پانی آئے گا۔ 400 ملین گیلن؟ جی 400 ملین گیلن، یعنی اس کے بعد کوئی وہ نہیں رہے گی؟ جی انشاءاللہ اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں رہے گی۔ یعنی پھر لوگ گاڑیاں 5 گاڑیاں ایک گھر میں دھویا کریں گے؟ جی بالکل۔ یہ بھی آپ نے پریس کانفرنس میں جی میں نے بالکل اپنے عوام سے ریکویسٹ کی تھی کہ جی ادھر سے وہ لوگ شور مچا رہے ہیں جی پانی نہیں ہے، پانی کا پرابلم ہے، اور مطلب ایک تو ہمارے سیاسی جو ہمارے اپوننٹ ہیں تو انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا جی کہ منرل واٹر سے جی ہم نے خدا نہ خواستہ کوئی ڈیڈ باڈی تھی تو اس کو نہ لایا، تو وہ تو امیر لوگ ہیں، وہ تو ہو سکتا ہے منرل واٹر سے کیا وہ تو کوئی باہر سے امپورٹڈ منرل واٹر سے بھی نہ لا سکتے ہیں، لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ اگر لوگوں کے پاس گاڑیاں دھونے کے لیے پانی ہے، ڈرائیویز دھونے کے لیے پانی ہے،
ضائع کرنے کے لیے پانی ہے, گارڈن میں لگانے کے لیے پانی ہے, تو میرے خیال میں ایسی بات کرنا جو ہے وہ بڑا نامناسب ہے. یہ ویسے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ سٹی لیول پہ کم از کم ہم یہ لوگوں کو ریئلائز بھی کرائیں کہ پانی کتنی اہم چیز ہے اور اس کو ضائع کرنا کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے لانگ رن میں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک, اس کے بعد انصر عزیز صاحب سے بات جاری رکھیں گے اپنی. ویلکم بیک ناظرین. انصر عزیز صاحب سے, میئر اسلام آباد سے, ہم پانی کے مسئلہ, اسلام آباد میں پانی کی فراہمی کا مسئلہ جو ہے اس پہ بات کر رہے تھے. جی سر, اچھا بات جو ہے نا وہ جو میڈیا میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے اور ہمارے اپنے سورسز بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ سسٹمز ہیں آپ کے, اس میں بھی کچھ پرابلمز ہیں. خانپور میں شاید جو موٹرز لگی ہوئی ہیں آپ کی جو پانی سک کرتی ہیں یہاں تک لے کے آتی ہیں, ان میں بھی کوئی پرابلم ہے, وہ موٹرز بھی خراب ہوئی ہوئی ہیں, یہ بات درست ہے؟ جی بالکل درست ہے. اس میں یہ تھا جی کہ ہماری جو سٹینڈ بائی موٹرز تھیں وہ خراب ہے, لیکن ہماری جو آپریشن موٹرز ہیں وہ اس وقت کام کر رہی ہیں اور اسی کی وجہ سے پانی جو ہے سپلائی ہو رہا ہے. لیکن جو ہماری سٹینڈ بائی موٹر ہے وہ اس کا ریپیئر کا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور ہم نے اس کا وہ ٹینڈر آلریڈی اوارڈ کر دیا ہوا ہے اور وہ تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور سٹینڈ بائی ہمارے پاس پھر اویلیبل ہوگی. یعنی شارٹیج کی ایک ریزن موٹر کا خراب ہونا بھی ہے؟ نہیں سر, اس میں میں نے عرض کی نا کہ وہ سٹینڈ بائی موٹر ہے. اچھا, مطلب اس میں شارٹیج کا ریزن جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ جی کہ پانی کی سپلائی ہمیں کم کرنا پڑی ڈیو ٹو دا لیول آف دا ڈیم. تو کیونکہ وہ لیول بہت ڈاؤن ہو چکا ہے اور اس کے لیے ہمیں تقریباً 50% سپلائی ہم نے کر دی ہے, تو اس کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہے. لیکن موٹر کا ایسے کوئی لنک نہیں ہے. ہاں ہمارے ٹیوبیلس کچھ خراب ہیں. اور وہ ٹیوبیلس کے بارے میں تو بتائیں, وہ جو آپ کا پروجیکٹ شروع ہوا تھا میرا خیال گرانٹ بھی منظور ہوئی تھی آپ کی. جی جی بالکل. وہ کس سٹیج پہ ہے؟ اس میں جی ہمارے ٹیوبیلس ٹھیک ہو رہے ہیں. تقریباً 192 ٹیوبیلس ہیں جی ہمارے پاس اسلام آباد میں, جس کی وجہ ہم پورے اسلام آباد کو جہاں سے پانی سپلائی کرتے ہیں, دیٹ از دا تھرڈ سورس. تو اس میں جب ہمیں ملا میٹروپولیٹن کارپوریشن کو, جب وہ ہینڈ اوور کیے گئے, تو جو مور دین 100 ٹیوبیلس تھے وہ خراب تھے, وہ دوز ور ناٹ ورکنگ. اس کے بعد ہم نے ان کو ٹھیک کروانا شروع کیا اور اس وقت تقریباً کوئی 50 کے قریب ٹیوبیلس ہیں جو خراب ہیں اور ڈیلی بیسس پہ 1 2 3 جو ہے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں اور ہم ان کو جو ہے وہ ڈے بائی ڈے سچویشن امپروو کر رہے ہیں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو وہ لیٹ سے اگر دن میں 4 ٹیوبیل خراب وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو 1 2 جو ہیں وہ خراب بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ اتنی زیادہ وہ کوانٹٹی ہے اور میکینیکل سسٹم ہے. کسی کی موٹر جل گئی, کسی میں اور کوئی پرابلم ہو گئی, کسی کا کوئی جو تھا وہ فلٹر ڈاؤن ہو گیا, پر اس طرح کی پرابلمس آتی رہتی ہیں. لیکن وہ ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم اس کے لیے بنا دی ہے اور ہم نے فنڈنگ بھی اس کے لیے سیپریٹ پرووائڈ کر دی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اور بہتری آئے گی اس میں. ایک وہ سسٹم ساری دنیا میں, میرا خیال لاہور میں بھی یہ سسٹم آیا تھا کہ ریورس ویلز کھودے گئے جس میں پانی نکالنے کی بجائے پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ واٹر ٹیبل نیچے نہ جائے. آپ بھی اس طرح کی کسی بات کا پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ ابھی فی الحال تو جی نکالنے کے لیے پانی نہیں ہے تو ڈالنا وہ تو ایکسیسو بارشوں کا پانی وہ ریورس ویل میں چلا جاتا ہے. جی بالکل وہ ہے جی, وہ سسٹم ہے. وہ کچھ عرصہ پہلے ایک یہ سسٹم یہ فیصل ماسک کے پاس کچھ ویلز بنائے بھی گئے تھے, لیکن وہ میرا خیال ہے کہ وہ سسٹم کو اس کو صحیح پراپر طریقے سے جو ہے وہ مینیج نہیں کیا گیا, تو وہ سسٹم اس نے کام نہیں کیا. لیکن اب وہ بہت اچھا سسٹم ہے وہ, اور ہم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے کچھ ورکنگ کریں گے, کام کریں گے. اچھا جناب, ایک اور ایشو جو اسلام آباد کا ہے جو ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ ہے گاربیج کلیکشن کا. جی بالکل. وہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور میرا خیال ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے بہت بڑا پرابلم ہے. بچے باہر کھیلتے ہیں, اوپن ایئرز میں لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں اور گاربیج پڑا ہوا ہے, گلی کے کونے پہ گاربیج پڑا ہوا ہے, آپ شاپنگ پلازا میں جا رہے ہیں وہاں گاربیج پڑا ہوا ہے. جی بالکل. یہ اس کو حل کرنے کے لیے کیا کرے آپ کی گورنمنٹ؟ اس کو حل کرنے کے لیے جی ہم نے یہ کیا ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ جو پرانا جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے یہاں پہ میں ذرا آپ کے توسط سے ذرا عوام کو ذرا تھوڑا سا اس کے مطلب بریفنگ کر دوں. بالکل سر, اسی لیے ہم نے آپ کو انٹرویو کیا تھا کہ آپ پوری طرح بتا سکیں کہ مسائل ہیں. سر اس میں اس طرح ہیں کہ جی جب میٹروپولیٹن کارپوریشن بنی, سی ڈی اے سے جو گاربیج کلیکشن کا سسٹم ہے, جو سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے, جب میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کو شفٹ ہوا تو اس وقت تک جو سی ڈی اے ذمہ دار تھی صرف جو ڈیولپڈ سیکٹرز ہیں اسلام آباد کے ود ان اربن ایریاز, وہاں پہ وہ گاربیج کلیکشن کر رہی تھی. لیکن چونکہ جب میٹروپولیٹن کارپوریشن کا وہ وجود میں آئی اور مجھے ایز اے میئر چارج ملا تو میرے پاس
آل دا 50 یونین کونسل جو تھیں ان ساروں کا ذمہ داری تھی جی کہ ان سب کو ہم نے جو ہے وہ صاف ستھرا کرنا ہے اور گاربیج کلیکشن کرنی ہے. تو انیشیلی تو جی شارٹ ٹرم پلانس پہ تو پھر ہم نے یہ کیا کہ جی وہ جو جتنی بھی ہمارے پاس فورس تھی سی ڈی اے سے جو ہمیں ٹرانسفر ہوئی، پلس ہم نے کچھ پرائیویٹ کانٹریکٹرز ہائر کیے اور ان کی ہم نے ٹینڈرنگ کی، اور اس میں کچھ جو یونین کونسلس تھیں جو رورل ان کو بھی شامل کیا. اور ابھی ہم نے یہ کیا جی کہ جی ہم نے پورے اسلام آباد کے لیے، اربن رورل دونوں کے لیے جو تھا وہ ہمارا RFP آ چکا ہوا ہے فار سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نیوز پیپر میں، اور کمپنیز نے میں نے اپلائی بھی کیا ہے. اس میں فارن کمپنیز بھی ہیں، لوکل بھی ہیں، اور ہوپ فلی ود ان 2 months ہم جو ہے وہ پورا سسٹم جو ہے وہ ٹینڈرنگ کر کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، جی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ایوارڈ کر دیں گے، اور ود ان 2-3 months جو ہے وہ سارا سسٹم اسلام آباد میں ان پلیس ہو جائے گا، اربن اینڈ رورل دونوں. لیکن ابھی ہم نے یہ کیا جی کہ جو بھی ہمارے پاس سسٹم اویلیبل تھا، پلس جو ہمارے پاس کچھ سیکٹرز ایسے تھے وہ ہم نے آؤٹ سورس کیے ہمیں پرائیویٹ کمپنیز کو، اور اس میں کافی امپرومنٹ آئی ہے گاربیج کلیکشن میں. وہ جو ایک جیپنیز ٹیکنالوجی ہے جس کو وہ لینڈ فل میرا خیال ہے کہتے ہیں، شاید وہ ایک شاید اسلام آباد میں ایک ایکسپیریمنٹ اس کا ہو بھی چکا ہے. یہاں پر کہ رورل ایریا میں آپ نے لینڈ فل بنائی تھی جس میں وہ سارا ویسٹ، سالڈ ویسٹ کو آپ زمین کھود کے اس میں ڈال دیتے ہیں، اس کے اوپر اچھا بڑا گراس یا کوئی درخت یا کوئی پلانٹیشن کر دیتے ہیں. یہ آپ نے کوئی اس کو بڑے پیمانے پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ابھی تو سر ہمارا جو اسلام آباد کا جو لینڈ فل ہے وہ I-12 میں ہے. I-12 میں وہاں پہ یہ وہ لینڈ فل ہے. وہ شاید صرف لینڈ فل ہے یا صرف آپ زمین کو کھود کے اس میں؟ وہ صرف لینڈ فل ہے، ابھی صرف ڈمپنگ ہے جی. ڈمپنگ ابھی وہ صرف ڈمپنگ ہے. لیکن ابھی جو ہم یہ گاربیج کلیکشن کا جو سسٹم کر رہے ہیں، جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم کر رہے ہیں، اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم جتنا بھی ہمارا گاربیج ہے ہم اس کا ایک وہ ابھی ایڈوانسڈ سسٹم جو ہے وہ پوری دنیا میں تو کافی شہروں میں لگ چکا ہوا ہے کہ ویسٹ ٹو انرجی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی جتنی بھی آپ کی گاربیج کلیکشن ہے یہ آدھا ریسائیکل ہو جاتا ہے اور آدھا جو ہے اسے انرجی پروڈیوس ہوتی ہے. تو ابھی ہم نے جو اپنا RFP پروپوزل جو ہم نے RFP دی ہے نیوز پیپر میں، اس میں ہم نے ویسٹ ٹو انرجی کا بھی دیا ہے. اور کچھ کمپنیز ہیں فارن کمپنیز، ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کی، کہ اگر جتنا بھی ہمارا گاربیج کلیکشن ہے اس سے ہم انرجی پروڈیوس کریں اور اس کو ہم یوز میں لائیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یعنی یہ کنورٹ ہو سکتا ہے ایک ایز اے سورس آف ریونیو اور ایز اے سورس آف یہی گاربیج. جی بالکل، جتنا گاربیج ہے جی اس میں اس کی سارٹنگ ہو جاتی ہے، اور اس میں سے تقریباً 70% جو ہوتا ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے آپ انرجی پروڈیوس کر سکیں. تو ہم ایڈوانس سٹیج پہ جا رہے ہیں، ان سے بات چیت ہماری چل رہی ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے اور ہمیں اتنی ریکوائرڈ جتنا منیمم ریکوائرمنٹ ہے ان کی گاربیج کی فار انرجی پلانٹ، اگر وہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ دونوں مسئلے حل ہو جائیں. یہ جو I-12 والا آپ بات کر رہے تھے، ڈمپنگ والا، جی اس سے تو لوگ بہت پریشان ہیں میرا خیال ہے. وہ خاصی کمپلینٹس بھی آتی ہیں، لیٹر ٹو ایڈیٹرز اخبارات میں چھپ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اخباروں کے دفتروں میں بھی آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ جی بالکل وہ بالکل پریشان ہیں لوگ. اس میں ہم اس چیز سے بخوبی آگاہ ہیں، لیکن یہ چونکہ کافی عرصہ پہلے سے یہ وہ جگہ بنا دی گئی تھی اور وہاں پہ ڈمپنگ کی جا رہی تھی. تو ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بھی یہ جب سسٹم آئے گا تو لوگوں کو اس سے نجات مل جائے گی. نہیں لیکن یہ کتنے عرصے تک یہ کوئی آپ نے ٹائم فریم رکھا ہوا ہے کہ کتنے عرصے میں یہ گاربیج کے مسئلے سے اسلام آباد کی جان چھٹ جائے گی، عام لوگوں کی، عام شہریوں کی؟ جی بالکل، اس میں ابھی لیٹ سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 سے 3 ماہ لگیں گے ہمارے یہ سارا جو ٹرینڈنگ پروسیس ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ ہوتے ہوئے. تو اگر 2-3 ماہ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا سسٹم جو ہے وہ امپروو ہونا شروع ہو جائے گا، اور پورے اسلام آباد سے انشاءاللہ گاربیج کلیکشن کا سسٹم شروع ہو جائے گا، جان چھوڑ جائے گی عوام کی. اور لیکن عوام کو بھی ذرا تھوڑا سا وہ کرنا پڑے گا کہ جی وہ بھی ذرا گزرتے گاڑی سے باہر بوتل بھی پھینک دیتے ہیں، ریپرز بھی پھینک دیتے ہیں، ٹیشو پیپر بھی پھینک دیتے ہیں. تو بلکہ میں نے تو خود یہاں تک دیکھا ہے، اور مجھے میرے جو فیلڈ سٹاف ہے جب میں ان کی کھچائی کرتا ہوں صفائی کے اوپر تو مجھے یہ بتاتے ہیں جی کہ لوگ جب کافی ایسا ایریاز بھی ہیں، اور پھر انہوں نے فزیکلی ویڈیو بنا کے مجھے دکھایا کہ جی صبح جو سب گھر سے نکلتے ہیں تو انہوں نے گھر میں جتنا بھی گھر کا وہ گاربیج ہوتا ہے وہ انہوں نے گاڑی میں 2 یا 3 شاپنگ بیگ بھر کے رکھے ہوتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں تو کسی بھی مین روڈ پہ وہ پھینک دیتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ بالکل ہوتا ہے اسلام آباد میں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد انصر عزیز صاحب سے بات کریں گے کہ گاربیج کلیکشن کے حوالے سے عوام کی رسپانسبلٹی، عوام کی ذمہ داری کیا ہے. ان سے پوچھیں گے کہ ان کے خیال میں عوام کو کیا رول پلے کرنا چاہیے اس میں.
ویلکم بیک ناظرین. جی عوام کی رسپانسبلٹی کیا ہے, یہ پوچھتے ہیں انصر عزیز شیخ صاحب سے کہ سر کیا رسپانسبلٹی ہے, لوگوں کی رسپانسبلٹی گاربیج کلیکشن کے حوالے سے ان کو کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ دیکھیں سر, میں سمجھتا ہوں اس میں کہ جتنی ذمہ داری انتظامیہ کی ہے اتنی ہی ذمہ داری عوام کی بھی ہے. یہ 50-50 اگر آپ ان ادر ورڈس کے آپ کہیں تو یہ 50-50 جو ہے ذمہ داری انتظامیہ کی ہے اور 50% عوام کی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں ماڈرن سٹیز کی کہ جی کسی بھی یورپین سٹی میں آپ چلے جائیں, کسی بھی ماڈرن سٹی میں آپ چلے جائیں, جی بہت صاف ستھرا ہے, جی بہت اس میں بڑے صفائی کا نظام بڑے اچھے ہیں, اس میں ہر چیز نظر آتی ہے صاف ستھری. لیکن اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہاں کے جو عوام ہیں وہ اس میں کتنا پارٹ پلے کرتے ہیں. وہاں پہ کہ عوام جو ہے اگر وہ جا رہے ہیں, اگر اس کے پاس کوئی بوٹل ہے, کوئی شاپر ہے, کوئی بھی چیز ہے, تو وہ جب تک اس کو کوئی بن نہیں نظر آئے گا وہ اس کو پھینکے گا نہیں. تو میں کہنے کا مقصد یہ جی کہ جب تک عوام خود اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے, تو تب تک جو ہے وہ ہم شہر کو صاف نہیں کر سکتے. تو جتنی ذمہ داری ہماری ہے اتنی ذمہ داری عوام کی بھی ہے. ابھی ہم نے ریسنٹلی اسلام آباد میں نے شروع کیا ہے کہ جی ہم ڈور ٹو ڈور کلیکشن کرتے ہیں. ہمارے لوگ جاتے ہیں, صبح ہماری گاڑیاں جاتی ہیں, وہ جا کے بیل دیتی ہیں, اور اس گھر کا جتنا 1 یا 2 شاپنگ بیگز, بلکہ ہم نے شاپنگ بیگز بھی دینے شروع کر دیے ہیں کچھ سیکٹرز میں, خود پرووائڈ کرتے ہیں ہم میٹروپولیٹن کی طرف سے کہ جی آپ یہ شاپنگ بیگ میں رکھیں, اور صبح جب ہمارا کلیکشن گاڑی آئے تو آپ اس کو یہ دے دیں اور وہ لے جائے. تو اسی طرح میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ جب تک عوام ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے, ان کو بھی صفائی کا خیال رکھنا پڑے گا, اور ہماری ذمہ داری تو ہے ہی ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہے. اصل میں بہت سے مسائل ہیں, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. میں آپ سے ایک کوئک کویسچن کروں گا. اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو آپ کی چل رہی ہے. جی بالکل. لیکن اس کے بارے میں شکایت یہ آ رہی ہے کہ آپ کو بہت پلان طریقے سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے. اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیں سر, اس میں پلان مجھے نہیں سمجھ آئی. آپ نے کہا کہ جی اس میں شکایت کہ پلان, اس میں اگر ہم نے انکروچمنٹ کسی کو ختم کر رہے ہیں تو اس میں مجھے نہیں پتا کہ پلاننگ کیا چاہیے. تو اس میں ہماری پلان اسی طرح یہ جی کہ ہم نے پورے ہر سیکٹر وائز جو ہے وہ کلیننگ ڈرائیو جو ہم نے شروع کی ہوئی ہیں. تو اس میں ہمارے جو لیٹ سے جی F7 مارکیٹ میں ہم نے کلیننگ ڈرائیو کی, G11 میں کی, F11 میں کی, F10 میں کی, اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہمارے, اور اس کے علاوہ چھوٹی موٹی ہماری ڈیلی ڈرائیو چلتی رہتی ہیں جہاں سے ہمیں کوئی شکایت آتی ہے, جو کوئی لیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے, کوئی لیگل کوئی کھوکھا بن گیا ہے, کوئی اور طرح کی چیز ہے. جہاں سے آپ ہٹاتے ہیں انکروچمنٹ کو, وہ آپ جاتے ہیں ہٹا کے وہ دوبارہ کسی اور فارم میں اس کو اسی جگہ جا کے اپنا ٹھیا رکھ دیتے ہیں, اپنا ٹھیلا وہاں پر اسی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. میں اس حوالے سے کہتا کہ پلان کوئی اس میں سر میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کافی عرصے کو اگر آپ دیکھیں تو جو ریٹ آف گورنمنٹ تھی نا جی, وہ کم ہوئی ہے. اس میں یہ کہ ابھی جیسے ہم نے انکروچمنٹ شروع کی ہے, ڈرائیو میں نے شروع کروائی ہے, اور یہ ہمیں ڈیلی یہ پرابلم سے فیس کرنی پڑتی ہے کہ جی اگر آپ نے, جیسے آپ نے فرمایا کہ جی آپ نے کلیئر کی, لیکن یہ ہوتا کیا جی کہ نیکسٹ ڈے یا ایک دن کے وقفے کے ساتھ پھر وہ لوگ وہاں پہ دوبارہ وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو کوئی ڈر نہیں ہے. ان کو یہ ڈر ہے کہ جی آئیں گے ہم بھاگ جائیں گے. لیکن ابھی ہم نے جو ہے کہ ذرا میں نے اس کے اوپر سختی کرنی شروع کی ہے, اور ہم پہلے ان کو وارننگز دیتے ہیں. سیکنڈلی ہم ان کا پھر سامان, پہلے ہم ان کا سامان واپس کر دیتے تھے جو ہم اٹھاتے تھے اس میں اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو میں. لیکن ابھی میں نے اسٹینڈنگ آرڈرز کر دیے ہیں کہ جی کسی کا سامان جو ہے وہ واپس نہیں ہوگا, جو ضائع کرنے والا ہوگا جو ہم ضائع کر دیتے ہیں, اور جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم اس کو آکشن کر دیتے ہیں. اور تھرڈ پہ اگر پھر بھی بندہ باز نہ آئے تو پھر ہم اس کے خلاف FIR کٹواتے ہیں. تو ابھی ہم نے جو ہے جی اس کو تھوڑا سا اور سختی ہم کرنا شروع کریں گے تاکہ ہمارا پلان ہے کہ جی کہ اسلام آباد کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ انکروچمنٹ فری کر دیں. تو اس میں اچھا ایک اور قسم کی انکروچمنٹ, اس کو میرا خیال نہیں کہنا چاہیے, لیکن پرابلم ضرور ہے کہ اسلام آباد کے رہائشی علاقوں میں اسکولز اوپن ہوئے ہوئے ہیں, بیوٹی پارلرز اوپن ہوئے ہوئے ہیں. اس چیز کی وجہ سے ٹریفک کا فلو رک رہا ہوتا ہے. اسکول کی چھٹی کے وقت بالکل بلاک ہوئی ہوئی ہے روڈ, آپ جا رہے ہیں, ٹریفک مین آرٹری ہے, مین روڈ ہے, اس کو آپ نے بلاک کر دیا. یہ اس کا کوئی اس کے لیے جی جو بیوٹی پارلر تھے وہ تو تقریباً سارے ہم نے بند کر دیے ہیں. وہ جس میں کوئی آفیسز تھے, بیوٹی پارلرز تھے, وہ جو نان کنفرمنگ یوز میں آتے تھے وہ تو ہم نے سارے بند کر دیے ہیں. اب صرف مسئلہ رہ گیا سکولز کا. تو سکولز کا یہ تھا کہ جی سکولز والے کیونکہ کورٹ میں گئے, پھر سپریم کورٹ میں گئے, پھر سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کو کہا کہ ایک کمیٹی بنائی کہ جی آپ کوئی ٹائم فریم جو ہے اس میں آپ مل بیٹھ کے طے کر لیں, اور آپ ہمیں بتائیں کہ کتنے عرصے میں اسکولز جو ہیں وہ ریزیڈینشیل ایریا سے وہ نکل جائیں گے. تو اس کے اوپر ہماری بات چیت ہو رہی ہے جی, اور انشاءاللہ یہ ہے کہ جی ہم نے اسکولز والوں کو کہا ہے کہ جی آپ اپنے جو ہیں وہ اسکولز
شفٹ کرنا شروع کریں، اور کچھ لوگوں نے شروع کرنا بھی شروع کر دی ہیں، اور اس کے لیے ہم نے زون 4 میں کچھ علاقہ ہے وہ ہم نے وہ ایلوکیٹ کیا، ان کے لیے کر رہے ہیں سر. ایلوکیٹ نہیں کیا، اس میں بھی سر ایک بڑی کہنا چاہیے کہ کیا بتائیں سر. اس میں یہ نا جی کہ یہ جتنے سکولز ہیں نا سر، جتنے پرائیویٹ سکولز ہیں، یہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی گورنمنٹ ہمیں سبسیڈائز ریٹس پہ یا ایمینٹی پلاٹس ہمیں دے تاکہ ہم وہاں پہ جا کے اپنے اسکول بنائیں. اور پاسٹ میں ایسا ہوا بھی، کچھ جو سکولز تھے ان کو پلاٹس دیے بھی گئے، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ جی انہی لوگوں نے وہاں پہ نئی کھول لی، وہاں پہ یونیورسٹیز بنا لی، وہاں پہ کالجز بنا لیے، لیکن جو آلریڈی ان کی جو برانچز تھیں وہ اس طرح کی اس طرح چلتی رہیں. تو ابھی ہم نے یہی ان کو کہا جی کہ ہم آپ کو کوئی پلاٹ وغیرہ نہیں دیں گے، یہ آپ اتنی زیادہ فیسز لے رہے ہیں بچوں سے، اتنی مطلب مہینے بعد جب آپ کو بچے کی فیس کا بل آتا ہے تو ایک دفعہ آپ کو پسینہ آ جاتا ہے کہ جی یہ اسکول کا جی اتنا بل آ گیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس چیز کے مستحق ہیں کہ ان کو ہم جو ہے سبسیڈائز ریٹ پہ جو پلاٹس دیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک ایریا جو ہے وہ اسپیسیفائی کر دیا کہ آپ لوگ جائیں وہاں پہ، وہاں آپ جا کے پلاٹس خریدیں اور ہم آپ کو پرمیشن دے دیں گے کہ اس ایریا میں آپ جا کے اپنے اسکولس کی کنسٹرکشن کریں. اچھا، اسلام آباد میں ابھی تک وہ لوگ مطلب بالکل گھومتے پھرتے ہیں، رہتے ہیں یہاں پہ، جنہوں نے یہاں پر یہ جو نالے ہیں، جو گندے نالے ہیں، اب یہ بالکل صاف پانی، میں نے خود دیکھا ہے صاف پانی بہتے ہوئے. جی بالکل بالکل، میں خود مچھلیاں پکڑتا رہا ہوں، مچھلیاں پکڑتے رہا، میں بھی مچھلیاں پکڑتا رہا ہوں نالوں میں. بالکل صاف پانی، کلیئر کرسٹل واٹر، بالکل کرسٹل کلیئر واٹر. جی بالکل. تو ایسا کوئی پلان ہے آپ کے پاس جو اس پانی کو دوبارہ صاف کر دیا جائے؟ اس میں سر ہم نے بالکل اس کا ایک پراپر میکنزم بنایا ہے. ابھی ہم نے یہ تھا کہ جی ہمارے اس میں سر 2-3 قسم کی جو چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ ہماری ان پلانڈ جتنی بھی آبادیاں بن گئی ہیں ان کا پانی، ان کا جو اتنا سیوریج ہے وہ سارا اس میں آتا ہے. پھر یہ تھا کہ کچھ ہمارے جو ڈیولپڈ سیکٹرز ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے لیں، آپ یہ بات یہیں سے شروع کیجئے گا جہاں سے آپ نے چھوڑی. جی جناب ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. جی سر میر صاحب، آپ بات کر رہے تھے وہ جو فریش واٹر کے جو نالے ہیں وہ گندے بن گئے ہیں، سیوریج گر رہا ہے اس پہ، اس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے. جی اس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جی اس میں 2-3 قسم کی جو سیوریج سسٹم ہے وہ اس میں ڈال دیے گئے. ایک تو یہ تھا جی جتنی کوئی ان پلانڈ آبادی یہاں پہ بڑھتی جا رہی ہے، کچھ کچی آبادی ہیں، ان کی سارا جتنا سیوریج ہے اس میں جاتا ہے. پھر کوئی جتنی ہمارے ایکوائرڈ سیکٹرز ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ جتنا ہمارا یہ آپ دیکھ لیں پہاڑی علاقے سے جب یہ پانی آتا ہے اور یہ گزر کے پھر یہ پلین میں آتا ہے، تو وہاں پہ راستے میں ساری آبادی جو وہ بنی ہوئی ہے اس کا سارا سیوریج انہوں نے اس میں ڈال دیا. پھر اس کے علاوہ یہ ہوا کہ جی اب مانیٹرنگ پراپر نہیں کی گئی، اور جتنے ڈیولپڈ سیکٹرز ہیں ان میں سے بھی کافی زیادہ جو گھر بنے ہوئے ہیں اور جس کا بھی گھر نالے کے قریب ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ اپنا سسٹم جو ہے وہ پراپر سیوریج سسٹم جو اسلام آباد کا ہے CDA کا اس کو کنیکٹ کریں، تو وہ اپنی بیسمنٹس کے اور اس طرح کے جو لیولز اگر انہوں نہیں ملتے تو وہ ڈائریکٹلی اس میں ڈال دیتے ہیں. تو ہم نے فرسٹ اس میں فیز میں یہ کیجیے کہ جتنے بھی اس طرح کی انلیگل کنیکشنز کیے گئے ہیں نالوں کے اندر، وہ ہم نے اپنے ان کو وارننگ لیٹر ایشوز کیے ہیں اور ان کو کہا کہ جی آپ ان کو فوری طور پہ ریموو کر کے اس کو پراپر جو CDA کا جو سیوریج سسٹم ہے اس کے ساتھ لنک کریں. تو فرسٹ فیز پہ تو ہم یہ کریں جی. اس کے بعد پھر ہم یہ جتنی آبادیاں ہیں کچھ ان کا کچھ چھوٹے چھوٹے STPs لگا کے، تو ان کو کہ ابھی یہ ہو گیا کہ جی کہ ابھی آپ ایک سیکٹر کا بھی چھوٹا سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا سکتے ہیں، اور وہ پورے ایریا کی جو ہے وہ وہیں پہ اس کی واٹر کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں جی ان دا لانگ ٹرم پھر وہ چیز ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ جی آپ کے کم از کم نالے صاف ہو جائیں گے، انوائرمنٹ کلین ہوگی. اور ویسے بھی ہم نے ابھی گرین چارٹر UN گرین چارٹر کے ساتھ آپ کو پتا ہوگا اسلام آباد نے سائن کیا ہے، تو وہ یہ چیزیں اس کے اندر بھی آتی ہیں کہ جی آپ نے یہ چیزیں ساری اس کے کچھ سرٹن پوائنٹس ہیں، تو وہ ہم ان کو فالو کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا جناب یہ بتائیں ایکسپریس وے کب کمپلیٹ ہوگی؟ ایکسپریس وے جی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے خیریت رکھی تو نیکسٹ جون تک ہماری ٹارگیٹ ہے کہ جون 2018 تک ہم روات تک پتہ نہیں کتنے بڑے مسائل. اب دیکھیں یہاں پر آبادی کتنی زیادہ ہے اس روڈ پہ، بے شمار کالونیزیں، سارے ٹریول کرتے ہیں صبح کے بعد اسلام آباد کی طرف اور شام کو اپنے گھروں کی طرف واپس جاتے ہیں. سر ابھی اس وقت تک کرال انٹرچینج ہمارا کھل چکا ہوا ہے، اور وہ کرال انٹرچینج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی وہ اس وقت فلی آپریشنل ہے. اس سے پہلے سوہان اور کھنہ
ان دونوں کا ہم نے ٹینڈر کر دیا ہوا ہے، اس کے اوپر کام شروع ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اکتوبر دس ایئر وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یہاں سے کھنہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ جی کھنہ کمپلیٹ ہو جائے گا. کھنہ جو ہے وہ اس کو ہم نے ٹارگیٹ ڈیٹ دی ہوئی ہے اکتوبر 2018. کھنہ اور سوہان تو آپ کو کم از کم یہ ہوگا جی کہ کرال انٹرچینج تک تو بالکل آپ سگنل فری ہو جائیں گے. پھر ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ان پروسیس ہے، اور جون سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ٹینڈر کر دینا ہے فرام کرال ٹو روات، اور اس کا ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ جون 2018 ہے. تو جون 2018 تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورے کا پورا آپ کو جو ہے یہ ایریا کلیئر ملے گا. اسلام آباد میں اس سارا جو بھی پروٹیسٹ کرتا ہے نا، کچھ واقعہ ہو جائے، کہیں کوئٹہ میں ہو جائے، کہیں کراچی میں ہو جائے، پروٹیسٹ اسلام آباد میں ہوتا ہے. جی صحیح ہے. ہر بندے نے ایک پروٹیسٹ اسلام آباد میں کرنا ہوتا ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی نے، ہر پولیٹیکل گروپ نے آ کے فیض آباد کو بلاک کر دو جی. یہ ایک ٹریڈیشن بن گئی. کوئی ایسا پلان آپ کی گورنمنٹ کا ہے، آپ کوئی جگہ ایلوکیٹ کر دیں کہ یار آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے، آپ ادھر آ جائیں، آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں، لوگ سیوک لائف کو ڈسٹرب نہ کریں؟ کوئی پلان ایسا ہے آپ کے؟ بالکل جی، یہ پلان ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی لاسٹ جو آخری ایک پروٹیسٹ ہوا تھا تو ہم نے ان کے لیے ایک جگہ ایلوکیٹ کر دی تھی کہ جو ہمارا اسلام آباد کا جو پریڈ گراؤنڈ ہے وہاں پہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا. تو ہم نے تو وہ جگہ ایلوکیٹ کی ہوئی ہے، اور اس پہ ہائی کورٹ کے آرڈرز بھی ہیں. انہوں نے بھی آرڈرز کیے تھے جی کہ اسلام آباد کے شہریوں کو پریشانیاں نہ کیا جائے، اور جس کسی نے بھی پروٹیسٹ کرنا ہے تو وہ اس ایریے میں پروٹیسٹ کرے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کے بھی پلانس کلیئر ہیں، اور ہم نے بھی اس کے لیے وہ جگہ ایلوکیٹ کی ہوئی ہے. تو وہ لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، اور وہ انہوں نے وہ ان کو پتہ ہے کہ جی یہ فیض آباد جو ہے وہ مین آرٹری ہے. فیض آباد تو آپ 10 بندوں کے ساتھ بلاک کر سکتے ہیں. وہ عرض کر رہا ہوں جی کہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے وہ شو کرنا ہوتا ہے جی کہ وہ پیچھے جو میل 2 میل کی لائنیں لگ جاتی ہیں ٹریفک بلاک ہونے کی وجہ سے، تو وہ یہ شو کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو اصل مین وجہ وہ ہے کہ جی وہ لوگ فیض آباد میں 15 20 یا 25 لوگ یا جتنے بھی کام لوگ ہوتے ہیں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ساری آرٹریز کلوز ہو جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے پھر میس کریٹ ہوتا ہے. تو ہم نے وہ کیا جی کہ پریڈ گراؤنڈ میں آئے، وہاں کے آپ بے شک ہزاروں لاکھوں لوگ لے کے آئیں، آپ لا سکتے ہیں، لائیں ادھر آ کے آپ اپنا ڈرامہ کریں اور بیٹھیں. اچھا، ایک سوال جو بہت عام ہے میں کرنا چاہ رہا تھا، اگر آپ مختصراً اس کا جواب دے سکیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جب سے آپ کی گورنمنٹ بنی ہے، سٹی گورنمنٹ، اس کے بعد سے کتنا ڈیولپمنٹ فنڈ آپ اسلام آباد کے لیے ایلوکیٹ کرا سکیں؟ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ جی کہ لاسٹ ٹائم ہمارا جب میٹروپولیٹن کارپوریشن جب کہنا چاہیے کہ وجود میں آئی، تو اس وقت جو لاسٹ ایئر کا جو بجٹ تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 30 جون میں جو بجٹ جاتا ہے مارچ اینڈ تک جو ہے وہ سبمٹ ہو جاتا ہے. تو ہماری کیونکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن اس کے بعد آئی تو اس کی وجہ سے وہ فنڈ ہمیں ایلوکیٹ نہیں ہو سکا. لیکن گورنمنٹ نے ہمارا ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کروا دیا تھا سی ڈی اے کے ساتھ کہ ابھی جو ہمارا جو کام آپ کو اسلام آباد میں ہوتے نظر آ رہے ہیں، جیسے ہم گاربیج کلیکشن کا کر رہے ہیں، اسٹریٹ لائٹس کا کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ روڈز کی جو کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی وہ سی ڈی اے سے ہمیں آن لون بیسز ہم وہ ایکسپینس کر رہے ہیں. بعد میں جب ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ ملے گا تو ہم ان کو ریکوپ کر دیں گے. لیکن ابھی ہمارا کام جو ہے وہ الحمدللہ چل رہا ہے جی. اچھا جی. تو سر جی انٹرویو کا ٹائم ختم ہو گیا ہمارے پاس، اور آپ سے ہم باتیں بہت زیادہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ اسلام آباد کلوز ٹو آر ہارٹ. اسلام آباد میں ہم رہ رہے ہیں بڑے عرصے سے. اچھا، ابھی میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک سوال تو ہم آپ سے لے سکتے ہیں، ایک سوال آپ سے کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ نے کون سا سیکٹر لیٹسٹ ڈیولپ کیا ہے اسلام آباد؟ ابھی سر لیٹسٹ سیکٹر کوئی بھی ڈیولپ نہیں کیا، کیونکہ جب میں نے ایز اے چیئرمین سی ڈی اے چارج سنبھالا تو اس وقت میری جو سب سے پہلے پرائرٹی تھی وہ یہ تھی کہ میں سی ڈی اے کی جو ساکھ ہے اس کو بحال کروں. اس کے لیے میں نے یہ کیا جی کہ D12 پچھلے 30 سال سے وہ سیکٹر ان کا پھنسا ہوا پڑا ہوا تھا، اس کو میں نے کمپلیٹ کرایا، اور وہ تقریباً اس وقت 95%، مطلب اگر 100% میں نہیں کہوں تو یہ پچھلے جو تھے وہ پچھلے اتنے عرصے میں وہ جو 30 سال کا جو پھنسا ہوا سیکٹر تھا وہ ہم نے 95% اس وقت تک ہم نے کمپلیٹ کروا لیا ہے. اس کے علاوہ E12 سیکٹر ہے، وہاں پہ لوگوں کے بہت مسائل تھے، 30 سال سے لوگوں کو پلاٹ الاٹ ہوئے ہیں لیکن وہ لوگ ابھی وہاں پہ گھر نہیں بنا سک رہے. تو اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میری کوشش یہ تھی کہ پہلے میں جو سی ڈی اے کی جو ساکھ ہے اس کو بحال کروں، اس کے بعد میں نئے سیکٹرز اناؤنس کروں. اس کے علاوہ پھر پارک انکلیو 1 تھا، اس کو میں نے کمپلیٹ کروایا. وہ اس کے الحمدللہ ہم نے اس کے اوپر جو تھا کہ جی لوگوں کو پوزیشنز دینا شروع کر دی ہیں. لیکن ان دا نیئر فیوچر ہم 2-3 سیکٹرز ان شاء اللہ تعالیٰ پلان میں ہیں، ہم ان کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں، ان کو ہم اناؤنس کریں گے. اس میں یہ ہوگا جی کہ وہ لو کاسٹ لو پیڈ امپلائز کے لیے بھی ہوں گے، جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے بھی
جو ہمارا متوسط طبقہ ہے اس کے لیے بھی ہوں گے، اور ہم ایک اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ایک پرائم منسٹر صاحب کی اس میں ہمارے اسپیشل انسٹرکشن ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ اسکیم جو ہے وہ لانچ کریں. بالکل وہ بھی ٹھیک ہم کرنے جناب، جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک جناب. اسلام آباد کے بارے میں آپ نے میئر اسلام آباد کی گفتگو سنی. اسلام آباد بہت خوبصورت شہر ہے اور تھوڑی سی محنت سے اس کو اور خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، اس کی خوبصورتی کو واپس لایا جا سکتا ہے، اور یہ رسپانسبلٹی آپ کی ہے کہ اس کو آپ نے اپنے ریپرزینٹیٹیوز کو اکاؤنٹیبل بھی کرنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے اس کی خوبصورتی کو بحال کرنے کے لیے. اگلے ہفتے تک کے لیے عمر فاروق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.